ہندوستان کی سرزمین گلبرگہ شریف، حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ، بڑی شان ہے آپ کی، بڑا مقام ہے۔ گلبرگہ کی سرزمین پر آپ کا مزار مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ ایک روز ایک مجمع میں واعظ کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں۔ ایک شخص مجمع کے اندر سے کھڑا ہوا کہنے لگا، اے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، میں بھی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے بھی اجازت دیجئے۔ حضور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ فرماتے، بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا، اے خواجہ بندہ نواز، آپ کی شان ہے، آپ کو اللہ نے عزتوں سے نوازا ہے، آپ کو اللہ نے عزتوں کی مسندیں عطا فرمائی ہیں، لیکن خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، میں جس کا مرید ہوں، میرا پیر بھی بڑی شان والا ہے، میرا پیر سب سے الگ ہے۔ میرا پیر تو وہ ہے کہ میرے پیر کا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ میرا پیر تو پیروں کا پیر ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہیں، میں عبدالقادر کا مرید ہوں، میں عبدالقادر کا ماننے والا ہوں۔ اتنا سنا خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نے تو کہنے لگے، او شخص تم صحیح کہتے ہو، عبدالقادر جیلانی کی بڑی شان ہے، ان کا بڑا مقام ہے، مگر سن لو، ان کو اللہ نے شان عطا فرمائی ہے، عزتوں سے نوازا ہے، تو ایسا نہیں کہ ہم کچھ نہیں ہیں، ہم بھی کچھ ہیں۔ اللہ نے ان کو بھی نوازا ہے تو ہم بھی کچھ ہیں۔ جب آپ نے اتنا کہا تو چونکہ مقابلہ انہوں نے غوث اعظم سے کر لیا، جو پیروں کے پیر ہیں، اور بعض لوگ نام بھی نہیں جانتے مگر بڑے پیر سے جانتے ہیں، غوث اعظم سے جانتے ہیں۔ عبدالقادر جیلانی پورا نام تو بعض لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے۔ وہ بڑے پیر، ان سے مقابلہ، اللہ اکبر۔ جب ان سے مقابلہ کیا نا تو ایک لمحے کے اندر حضور غوث اعظم نے ولایت چھین لی، کرامتیں چھین لی۔ یہی خواجہ بندہ نواز گیسو دراز زمین پر نظر ڈالتے ہیں تو تحت الثری تک دیکھ لیا کرتے ہیں، آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں تو آسمان کی بلندیوں پر نظر جاتی ہے، اللہ اکبر۔ لیکن اب یہی خواجہ بندہ نواز ہے، حضور غوث اعظم نے ولایت چھین لی، حضور غوث اعظم نے کرامتیں چھین لی، اب نہ کچھ نیچے نظر آ رہا ہے نہ کچھ اوپر نظر آ رہا ہے۔ اپنے آپ کو جب دیکھا، نظر ڈالی تو خالی نظر آئے، ولایت ختم ہو گئی، ولایت ختم ہو گئی، ولایت چھین لی گئی، کرامتیں چھین لی گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ حیران ہو گئے، میری ولایت کہاں گئی، میری کرامتیں کہاں گئی، کس نے چھین لی؟ اللہ اکبر کبیرہ گلبرگہ کی سرزمین سے اپنے مرشد کو آواز دینے لگے، اپنے پیر کو پکارنے لگے، اے میرے پیر و مرشد میری مدد فرمائیے، اے میرے پیر میرے پاس آئیے، میری مدد فرمائیے۔ اللہ اکبر کبیرہ ادھر خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نے اپنے پیر کو یاد کیا، مدد کے لیے پکارا، ادھر گلبرگہ کے اندر دلی سے حضور خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی گلبرگہ پہنچ گئے، جا کر اپنے مرید کی خبر لی۔ آج جو لوگ اعتراض کرتے نا اولیاء پر، وہ دیکھیں حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی اپنے مرید خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے پاس گلبرگہ پہنچے، کیا بات ہے؟ کہنے لگے، حضور میری ولایت چلی گئی، اے میرے مرشد میری کرامتیں چھن گئی، کچھ نہیں بچا میرے پاس۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے کہا، ٹھیک ہے، آپ نے مراقبہ کیا، مراقبہ کر کے دیکھا تو کہنے لگے، اے بندہ نواز تمہاری ولایت کی
کسی اور نے نہیں، عبد القادر بڑے پیر نے چھینی ہے۔ تمہاری کرامتوں کو عبد القادر جیلانی نے چھینا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، انہوں نے ولایت کو لے لیا ہے، واپس لے لی ہے ولایت، کرامتیں تم سے لے لی گئی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہنے لگے اے میرے پیر و مرشد، اے میرے پیر، مجھے میری کرامتیں واپس دلوا دیجئے، مجھے میری ولایت واپس دلوا دیجئے۔ اللہ اکبر، پیر نے کہا تم نے اپنا مقابلہ عبد القادر جیلانی سے کس لیے کیا تھا؟ اللہ اکبر، آپ کہتے ہیں کہ وہ اس وقت جلال کے عالم میں، اور جب وہ جلال میں ہوتے ہیں تو کسی کی جرت نہیں کہ ان سے بات کر سکے، ان سے کچھ کہہ سکے۔ کہتے ہیں اس وقت میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کچھ نہیں بول سکتا۔ کا پھر کیا کیا جائے گا؟ حضرت خواجہ بندہ نواز کہنے لگے حضور اب میرا کیا ہوگا؟ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی فرمانے لگے اے بندہ نواز سنو، میں تو نہیں کہہ سکتا، لیکن تم کہو تو میں اپنے پیر و مرشد کو یہاں بلائے لیتا ہوں، میں اپنے پیر کو صدا لگاتا ہوں کہ حضور بلا لیجئے۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے اپنے پیر و مرشد کو پکارا، اے میرے مرشد میری مدد کو آئیے، اے میرے پیر میری مدد فرمائیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دیکھتے دیکھتے گلبرگہ شریف کے اندر دلی سے چل کر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء پہنچ گئے۔ پیر اور مرید نے مل کر حضرت نظام الدین محبوب الہی کا استقبال کیا۔ کیا بات ہے، کس لیے بلایا، کس لیے آواز دی؟ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کہتے ہیں حضور عبد القادر جیلانی نے، غوث اعظم نے بندہ نواز کے سودراز کی ولایت کو چھین لیا ہے، واپس لے لیا ہے، ان کی کرامتوں کو چھین لیا ہے۔ اتنا سنا خواجہ بندہ نواز یہ سودراز بھی ہیں موجود، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی بھی موجود ہے، حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء، آپ نے مراقبہ کیا اور دیکھنے کے بعد میں کہنے لگے اے نصیر الدین چراغ دہلوی سنو، اس وقت غوث اعظم جلال کے عالم میں، اور جب وہ جلال میں ہوتے ہیں تو کسی کی ہمت نہیں ہے کہ ان سے کچھ کہہ سکے۔ کہ حضور اب کیا ہوگا؟ تو محبوب الہی کہتے ہیں تم کہو تو میں اپنے پیر و مرشد کو بلا لیتا ہوں۔ کہ حضور بلا لیجیے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے اپنے پیر و مرشد کو بلایا، اپنے پیر و مرشد کو مدد کے لیے پکارا، اے میرے مرشد، اے میرے پیر میری مدد کو آئیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب استغاثہ کیا، جب پکارا تو دیکھتے دیکھتے حضرت بابا فرید الدین گلبرگہ پہنچ گئے۔ فرماتے کس لیے بلایا ہے مجھے؟ کہ حضور بندہ نواز کے سودراز کی کرامت اور ولایت کو لے لیا گیا ہے، عبد القادر جیلانی نے چھین لیا ہے کرامتوں کو، غوث اعظم نے کرامتوں کو چھین لیا ہے، ولایت کو واپس لے لیا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے مراقبہ کیا اور آپ فرمانے لگے اے میرے مرید سنو، اس وقت میں غوث اعظم بڑے جلال میں ہیں، میں اس وقت ان سے کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اس وقت ان سے بات نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ عالم جلال میں ہے۔ یہ غوث اعظم کی شان ہے۔ اللہ کہا پھر حضور اب کیا ہوگا؟ کہا ٹھیک ہے میں اپنے پیر و مرشد کو پکارتا ہوں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد کو پکارا، مدد کے لیے اپنے مرشد کو آواز دی، اپنے پیر کو پکارا تو دیکھتے دیکھتے گلبرگہ کی سرزمین پر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پہنچ گئے۔ جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پہنچے، ان کا استقبال کیا گیا۔ کس لیے بلایا ہے؟ کہنے لگے حضور بندہ نواز کی کرامتیں اور ولایت کو لے لیا ہے، غوث اعظم سرکار نے ان کی کرامتوں کو چھین لیا ہے۔
آپ نے بھی مراقبہ کیا، کہنے لگے میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ غوث اعظم اس وقت بڑے جلال میں ہے۔ اگر تم کہو تو میں اپنے مرشد کو بلا سکتا ہوں، اپنے پیر کو آواز لگا سکتا ہوں۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، اپنے پیر و مرشد کو بلا لیجئے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے اپنے پیر و مرشد کو صدا دی، اپنے پیر و مرشد کو پکارا، اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے ادھر پکارا ہے میرے مرشد مدد کے لیے آئی ہے، ادھر انہوں نے پکارا کہ گلبرگہ کے اندر ہندوستان کے راجہ، ہم سب کے خواجہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پہنچ گئے۔ غریب نواز سرکار کا استقبال ہوا۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بتاؤ کس لیے بلایا ہے؟ کہ حضور ان کی ولایت غوث اعظم سرکار نے چھین لی ہے، ان کی کرامتوں کو چھین لیا۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے مراقبہ کیا، فرمانے لگے ابھی وہ عالم جلال میں بھی ان سے کچھ نہیں کہہ سکتا، ابھی غوث اعظم جلال کے عالم میں بھی ان سے بات نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کہنے لگے حضور پھر کیا کیا جائے؟ تو خواجہ غریب نواز کہتے ہیں میں اپنے پیر و مرشد کو بلا لیتا ہوں، ان کو مدد کے لیے پکارتا ہوں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد کو مدد کے لیے پکارا۔ اللہ اکبر۔ دیکھتے دیکھتے گلبرگہ کی سرزمین پر حضرت خواجہ عثمان ہارونی تشریف لے آئے۔ جب حضرت خواجہ عثمان ہارونی آئے، کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا حضور بندہ نواز کی ولایت کا اور کرامتوں کا معاملہ ہے۔ انہوں نے بھی مراقبہ کیا، کہنے لگے میں بھی ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ غوث اعظم ابھی جلال کے عالم میں۔ کہا حضور پھر کیا کیا جائے؟ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کہتے ہیں کہ سنو، اگر تم چاہو تو میں آقا کی بارگاہ میں معروضہ پیش کر سکتا ہوں، میں تاجدار مدینہ امام الانبیاء سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کر سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب خواجہ عثمان ہارونی نے حضور کی بارگاہ میں معروضہ پیش کر دیا، حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا۔ حضور بندہ نواز کی کرامت چھین لی، حضور بندہ نواز کی ولایت چھین لی۔ غوث اعظم سرکار نے اللہ اکبر کبیرہ، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا، اے عثمان ہارونی سنو، میں اپنی بیٹی فاطمہ سے کہتا ہوں، اس لیے کہ میں غوث اعظم عبدالقادر سے اگر کچھ کہنا ہوتا ہے تو میں فاطمہ سے کہلواتا ہوں، اس لیے کہ فاطمہ ان کی ماں ہے۔ اللہ اکبر کا حضور ٹھیک ہے، سیدہ سے ارشاد فرما دیجئے۔ میرے حضور نے اپنی شہزادی جناب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے فرمایا، اے فاطمہ عبدالقادر سے کہو ان کی ولایت واپس کر دے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کے پیارے دیوانوں سنو، سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے آواز لگائی، اے عبدالقادر، اے میرے بیٹے، اے میرے نور نظر، ان کی ولایت واپس کر دو، ان کی کرامتیں واپس کر دو۔ اللہ اکبر۔ اتنا سنا غوث اعظم سرکار نے تو کرامتیں واپس کر دی، ولایت کو لوٹا دیا، اور کہنے لگے میری امی جان، اے سیدہ آپ کا حکم ہے تو عبدالقادر کی جان بھی حاضر ہے، اے میری ماں آپ نے حکم دیا ہے تو میں نے ان کو ولایت تو عطا کی ہے، میں نے کرامتوں سے تو نوازا ہے، مگر ایک ولایت نہیں، میں نے دو ولایتوں سے نواز دیا ہے۔ ہر ولی کے پاس ایک ولایت، لیکن بندہ نواز یسودراز سرکار کے پاس میں دو ولایتیں، یعنی ایک ولی میں جتنی طاقت ہوتی ہے، حضور بندہ نواز خواجہ بندہ نواز یسودراز میں دو ولیوں کی پاور موجود ہے۔ یہ حضور غوث اعظم کی عنایت ہے کہ جب ولایت لوٹائی ہے تو پھر جو لیا تھا وہ نہیں بلکہ اس کا دگنا عطا فرمایا، دو ولایتوں سے نواز دیا۔ میرے عزیزو یہ حضور غوث اعظم کی شان ہے،
یہ تاجدار بغداد کا مقام ہے. پیار کرو، محبت کرو ان سے، ان کی محبت سے اپنے سینے کو سجاؤ.